فتح مکہ کا جھنڈا ہجوم میں۔ ابو سفیان بن حرب بوکھلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آئے یہ مرازران کی وادی فاطمہ میں 10,000 آگ کے الاؤ کن کے ہیں۔ اسے مسلمانوں کے حملے کا خطرہ تو تھا، مگر کوئی اندازہ نہ تھا کہ اچانک وہ اس قدر بڑا لشکر لے کر مکے کی شہرک پہ اچانک آ چڑھیں گے۔ ابو سفیان کے ساتھ کھڑا بدیل بن ورقہ بولا، لگتا ہے خزاع والوں کا اکٹھ ہے یہ۔ ابو سفیان نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، خزاع والے اتنے کہاں، وہ اس سے کہیں کم اور کمتر ہیں۔ رات کا اندھیرا تھا، چاند اور تاروں کی کومل سفید چاندنی کو پڑاؤ میں جلتے ہوئے ہزار ہا آگ کے الاؤ کی بھڑکتی سرخی مائل پیلی گرم روشنی کی زبانیں چاٹ رہی تھی۔ دسمبر کی آخری راتوں میں سے ایک رات کی ٹھٹھرتی ہوا کے خنک تھپیڑے ہر دہکتے الاؤ سے حدت بھری زندگی لیے وادی میں سرسرا رہے تھے۔ عجیب طرح کی خاموشی اور شعلوں کی چرچراہٹ تھی، روشنی کے بھبکے تھے، آواز اچھل اچھل کے دور تک پھیلتی جاتی تھی۔ وہیں کہیں قریب ہی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر دلدل پہ بیٹھے اس پتھریلے رے گزار پہ کسی لکڑہارے کو ڈھونڈنے نکلے تھے، جسے مکہ بھیج کے وہ ابو سفیان بن حرب کو پیغام بھیجے کہ جان کی امان چاہتے ہو تو حاضر ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور سلامتی مانگ لو، اپنی جان اور مکہ کا تقدس بچا لو۔ انہیں کیا پتا تھا، اللہ نے ابو سفیان بن حرب کو ہی ادھر بھیج دیا، کسی لکڑہارے کے ہاتھ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی، آواز دی، ابو حنظلہ۔ ابو سفیان بھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار پہچان گیا، بولا، تم ابو الفضل؟ دونوں اندھیرے میں اپنی اپنی سواریوں کو آوازوں کی سمت دوڑا کے قریب ہوئے۔ ابو سفیان اپنے اونٹ پہ بیٹھا بیٹھا پوچھنے لگا، ابو الفضل، یہ کن کا پڑاؤ ہے، اتنا بڑا لشکر؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے۔ ابو سفیان کا سانس رک گیا، بڑی مشکل سے منہ سے نکلا، ہائے قریش کی تباہی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تم اونٹ سے اترو، اب بیٹھو میرے خچر کے پیچھے، کسی نے دیکھ لیا تو تمہاری گردن اڑا دے گا۔ ابو سفیان کے ساتھ آئے دونوں ساتھی کھسک گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، چلو میں تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ لے دیتا ہوں۔ ابو سفیان کے لرزتے جسم میں جان آئی، اونٹ کو بٹھایا، چھلانگ مار کے اترا اور ہارے ہوئے جواری کی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اچک کے ان کے پیچھے سفید خچر پہ بیٹھ گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خچر کو ایڑ دی، خچر بڑے بڑے قدم اٹھا کے بھاگنے لگا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ابو سفیان کو پورے لشکر کے باہر باہر سے پڑاؤ کا سارا نقشہ دکھا دو، تاکہ اس کے دل میں پیوست ہیبت کی چھری اسے اور کاٹے اور اس کے اعصاب جو بچے ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں۔ پڑاؤ کے خیموں کے پاس سے سفید خچر دگڑ دگڑ قدم مارتا گزرتا تو آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھے لوگوں کے چہرے پیلی لال روشنی میں جھلملاتے اور وہ گردنیں موڑ کے آنکھیں پھاڑ کے خچر کی طرف دیکھتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر پہچان کے ادب سے کھڑے ہو جاتے یا کرینے سے بیٹھ جاتے۔ کچھ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے تھے، کچھ ابو سفیان کو بھی۔ اسی کیمپ کے سیکیورٹی کمانڈر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے خیمے کے پاس سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر گزرے تو ان کے الاؤ کی روشنی کی زد میں ابو سفیان کا بجھا ہوا چہرہ آ گیا۔ او دشمن خدا اور دشمن رسول ابو سفیان! سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو نیام سے باہر نکال کر لپکے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خچر کو ایڑ دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل گھوڑے کی رفتار سے دوڑے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں جا پہنچے۔ پیچھے پیچھے تلوار سونتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور کہا، میں نے ابو سفیان بن حرب کو پناہ دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کریں، آقا اجازت دیں میں زمین کو اس کے بوجھ سے ہلکا کر دوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، اس وقت یہ میری ذاتی پناہ میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی بات سنی۔ ابو سفیان سہما کھڑا تھا، اس سے کوئی بات نہ کی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس وقت آپ اسے اپنے خیمے میں لے جائیں، صبح حاضر کریں۔ وہ رات ابو سفیان کی ساری زندگی سے بھاری ہوگی، کہنے کو اسے رات بھر کی امان تھی۔ صبح اس کی زندگی اور اس کے قریش والوں کی قسمت کا فیصلہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا تھا۔ ابو سفیان کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ڈھائے اپنے اور اپنی قوم کے پچھلے 21 سال کے سارے جرم یاد ہوں گے۔ اسے نیند کیسے آتی؟ بوجھل بے خواب اجڑی آنکھوں اور ٹوٹے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ اگلی صبح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں حاضر کر دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو کوچ کا حکم دینے والے تھے۔ وہ 17 رمضان 8 ہجری 27 دسمبر 629 عیسوی کی صبح تھی۔ ابو سفیان دو زانو ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہی ابو سفیان جس نے احد پہاڑ کی گود میں کھڑے ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو تن کے کبھی نعرے مارے تھے، جے ہبل۔ آج اس کے لبوں پہ پپڑیاں جمی تھی، گلے سے آواز نہ نکل رہی تھی۔ اس کی حالت اس قیدی جیسی تھی جسے پتہ نہ ہو وہ قید میں رہے گا یا مار دیا جائے گا۔ ابو سفیان کی نگاہ شرمندگی سے جلال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنے سے خوفزدہ ہو کے اپنے پیروں کو تکے جا رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے اس کے کسی جرم کا ذکر نہ کیا۔ فرمایا، ابو سفیان تم پہ افسوس، کیا تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان کی جھکی گردن ذرا سی ہلی، بولا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ بردبار، کریم، حلیم اور صلہ رحمی کرنے والے، آپ کے مکارم اخلاق کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ اللہ کے سوا اگر کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو سفیان تم پہ افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان کی جھکی گردن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلہ رحمی کے یقین سے اوپر اٹھ چکی تھی۔ بولا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کریمی اور صلہ رحمی پہ تو کوئی شک نہیں، مگر آپ کی نبوت بارے اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک سی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس بیٹھے اسے کوہنی ماری، یہ بحث کا موقع نہیں، کیوں گردن کٹوانی، کلمہ شہادت پڑھ لو۔ ابو سفیان اب بھی تذبذب میں تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک بات یاد دلائی۔ بولے، یاد ہے ہرقل کے دربار سے نکلتے تم نے کیا کہا تھا کہ جب تک تمہارے بھتیجے کا پڑاؤ مرازران پہ حملہ آور نہ دیکھ لوں ان کی رسالت نہ مانوں گا۔ اب دیکھ لیا نا ان کا پڑاؤ مرازران پہ، اب کرو اقرار، ورنہ میری دیوی امان کی بھی حد جاتی رہے گی۔ ابو سفیان بن حرب نے گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھا اور بول پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر لب بولے، دین میں کوئی جبر نہیں۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، تمہاری پناہ پہ میں نے پناہ دی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابو سفیان اپنی قوم کا سربراہ ہے، اس کے لیے کوئی امتیاز مقرر کر دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے
اسے امان ہے۔ ابو سفیان سنسنایا، سرکار میرا گھر اتنا بڑا کہاں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو خانہ کعبہ کے صحن میں چلا جائے اسے امان ہے۔ ابو سفیان پھر گڑ گڑایا، حضور خانہ کعبہ کا صحن بھی اتنا بڑا نہیں۔ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ تو رات ہی کو ابو سفیان سے پہلے آ کر تائب ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو ان کے گھروں میں چلا جائے اسے امان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو تھے 10,000 کا لشکر جرار لے کر، مگر سارے دشمنوں کو امان دینے پہ تلے بیٹھے تھے۔ ابو سفیان کی یہ بات سن کے خدا کے گھر کا صحن بھی اتنا بڑا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے اسے امان ہے۔ اب باقی کون بچا؟ سب دشمنوں کے گھروں کو خدا کے گھر کا ہم پلہ بنا دی، سب کو امان دے دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ بلایا اور کہا ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے کھڑا کر دو تاکہ وہ اسلام کے لشکر کا جاہ و حشم اور اس کی قوت کا مشاہدہ کر سکے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اسلام کے لشکر سے 5 بازو نکلے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 1900 سواروں کا دستہ نکلا۔ گھوڑے چمکتے ہوئے، اوپر سواروں کی زرہیں آہنی، تلواروں کی چمک میں خورشید کا لہو۔ ابو سفیان کا سانس اندر گیا، تھوڑی دیر تک باہر نہ آیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو حکم تھا کہ مکہ کے زیریں علاقے سے پورے مکہ کے گرد گھوم کے جائے اور صفا کے مقام کے پاس پہنچے۔ قبیلوں کے قبیلے گزرتے رہے۔ ہر قبیلے کو دیکھ کے ابو سفیان پوچھتا یہ کون؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیتے۔ مہاجرین کا علم سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بھی سواروں کا بھاری دستہ لے کر بائیں طرف سے بالائی حصے سے ہو کر مکہ میں داخل ہونے جا رہے تھے۔ انہی کے ہاتھ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم دیا تھا۔ حکم بھی دیا تھا کہ مکہ پہنچ کے میرا پرچم پوری اسلامی فوج کا پرچم ہجون کے مقام پہ لگانا۔ اب کون نہیں جانتا تھا ہجون میں کون سی ہستی خواب دیدہ ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہی جن کے روبرو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی وحی کہی تھی، جنہوں نے اس دنیا میں پہلی بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہ لبیک کہا تھا اور یقین دلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرنے اور مکارم اخلاق کے اونچے درجے پہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ کو کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ وہ یہی دن تھا جس کی سیدہ نے بشارت دی تھی۔ اس دن ان کی قبر کے قریب اپنی فتح کا جھنڈا لگانے سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ وہیں لگا جھنڈا، وہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قدم رکھا، پھر خانہ خدا کی طرف گئے۔ انصار کا لشکر خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں تھا۔ وہ پہاڑ کے دہانے سے گزرے تو اوپر کھڑے ابو سفیان پہ نظر پڑ گئی۔ انہیں بھی بدر، احد اور خندق کے سارے دنوں سے پہلے عقبہ کی گھاٹی پہ چاند رات کو دیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ حلف کے بعد مکہ کے اوباشوں کے ہاتھوں اپنی پٹائی یاد تھی۔ سر اٹھا کے ہاتھ میں پکڑا جھنڈا ہلا کے اونچی آواز میں بولے الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستاہل الکعبہ، آج گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ میں قتل حلال ہو۔ ابو سفیان کے پیروں سے پہاڑ کھسکنے لگے۔ پوچھا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کون ہے؟ کہا یہ خزرج کا سردار۔ ابو سفیان لشکر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ روشن ڈھونڈنے لگا، کسی طرح بات ان تک پہنچاؤں۔
मक्का को बचाऊं। एक लोहे में सर से पांव तक लदा हुआ, आहनी खोदों, निखरी जिरहों, लंबे नेजों और चमकती तलवारों से मुज़य्यन घुड़सवार और ऊंटों पे चढ़ा दस्ता आगे आया। अबू सुफियान पहले ही सीना पकड़ के खड़ा था। बोला, ये कौन? सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ता है। अबू सुफियान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। वो अपनी कस्बा पर काली पगड़ी पहने, आजिज़ी की इंतहा में झुके सर के साथ बैठे, इतनी अजीमुल शान फतह का फाते और इज्जो बंदगी में इतना झुका हुआ कि सर मुबारक कस्बा की गर्दन के पास और ठोड़ी कोहान की नुक्कर को छू रही थी। दुनिया के फातहों के लिए उसूल तय कर दिया, जितनी बड़ी फतह और कामयाबी उतना ज्यादा झुको। मफ्तू अबू सुफियान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के शशधर रह गए। लपक के अदब से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, हुजूर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठाई। अबू सुफियान बोला, हुजूर, साद बिन उबादा ये कहते हुए गुजरे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद ने गलत कहा। आज खाना काबा की बेहुरमती नहीं होगी, बल्कि आज का दिन वो दिन है कि अल्लाह काबा की अजमत में और इजाफा करेगा। सैयदना उस्मान बिन अफान और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज की, हमें डर है साद बिन उबादा वहां मार धाड़ ना करे, क्योंकि उनके जज्बात मचले हुए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त आगे अपने बंदे भेजे, सैयदना साद बिन उबादा को अपने स्टाफ में बुलाया और उनकी कमांड का झंडा उन्हीं के बेटे कैस बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की चोटी के नीचे से गुजर गए तो सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सुफियान को दौड़ाया कि जा अब अपनी कौम के पास और उन्हें इतला दे कि अपने घरों या तेरे घर या खुदा के घर बैठ जाएं, बच जाएंगे, जा उन्हें बचा। अबू सुफियान भागा गया और लोगों को इकट्ठा करके ऐलान करने लगा। उसकी बीवी हिंदा अभी तक तरंग में थी। अबू सुफियान की सहमे हुए लहजे में बातें सुन के सन्नाटे में आ गई। बोली, इस मोटे की मूंछें नोच लो, ये किनाना का डरपोक सरदार पागल हो गया, कोई इसकी बात ना माने। वो आकर अबू सुफियान से उलझ पड़ी। लोगों को समझ ना आए किसकी माने। मुसलमानों के लश्कर मक्का की हर सम से शहर के अंदर दाखिल हो रहे थे। गलियां, घर और बाजार इन लश्करों के कदमों की घन गरज से लरज रहे थे। शहर के अतराफ गुबार का तूफान उठा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे एक साथ कई भूचाल मक्के में आ गए। मक्का का हर घर कांप रहा था, हर मकीन कपकपा रहा था। सिर्फ खुदा का घर चमकती उजली धूप में मुस्कुरा रहा था। मक्के का हर मुशरिक बुझी हुई राख जैसे चेहरे और फैली आंखों की पुतलियों से बदहवासी में इधर उधर भागने की राह तक रहा था। हर शहरी का चेहरा जर्द था, मगर सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का कलेजा चबाने वाली हिंदा के चेहरे पे लाली अभी बाकी थी। गुस्से से अबू सुफियान का गिरेबान पकड़ लिया और बोली, तुम सरदार हो किनाना के, बचाओ सबको, दिफा करो मक्का का। अबू सुफियान ने हिंदा का बाजू पकड़ के दूर किया और अपनी मरी हुई रूह के साथ चिल्ला के बोला, मक्का हमारे हाथों से निकल चुका है, उसे फतह कर लिया गया। तुम अपनी जान बचाओ, बाकियों को भी बचाने दो। हट जाओ, हम हार गए। लोग सहम के अपने अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े। हिंदा अपने बाल खोल के वहीं बैठ गई। उसकी टांगों में उसका बोझ सहारने की कुव्वत ना रही। अबू सुफियान उसे खींचता हुआ अपने घर ले गया। हिंदा अभी तक होशो हवास में ना थी। फिर भड़क उठी, बोली, ये सब हुआ कैसे? अबू सुफियान ने उसे दोनों कंधों से पकड़ा और उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करके अपने शानो शौकत से भरे घर में दीवार के साथ सजा चमका के रखे हुए लकड़ी, पत्थर और धातों के बने
بتوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، ہند، ہم اس لیے ہارے کہ ہم نے اپنے سے بھی کم تر بتوں کو اپنا خدا سمجھے رکھا، بنائے رکھا۔ ہندا نے پہلی بار خشونت سے اپنے خداؤں کو دیکھا، اپنے بتوں کو دیکھا، جیسے سارا قصور انہی کا، اور پھر وہیں مایوسی میں گر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے پانچوں بازو کہے ہوئے راستوں سے ہو کر مقرر کی گئی جگہوں پر پہنچ گئے۔ مکہ کے بچے، عورتیں، مرد اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں کی درزوں سے گھوڑوں، اونٹوں اور پیدل دستوں پہ چلی آئی اتنی بڑی فوج کی گھن گرج، خوشقطع چال اور رفتار کی جھلک دیکھ کے لرزتے رہے۔ سب چھپ گئے۔ مکہ ایک آسیب زدہ خالی شہر نظر آنے لگا۔ جو اپنے گھروں میں نہ بھاگ سکے وہ حرم کعبہ میں جا کے سہم کے بیٹھ گئے۔ مکہ کے کچھ اوباشوں بنو بکر کے چند چھچوروں کو لے کر اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر مکہ کے زیریں حصے سے آتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑ سوار زور آور دستے پہ چھپ کے تیر چلانے لگے۔ اسفل سے ہو کر جب خالد خندمہ پہنچے تو یہ حرکت ہوئی۔ انہیں شاید علم نہیں تھا کہ اس مضبوط دستے کا کماندار کون ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لمحوں میں گھوڑوں کو وہ حرکی قوت دی کہ سارے پچھاڑ دی۔ ایک ہی حلے میں ان شرارتی لوگوں میں سے 20 مار کے گرا دی، باقی بھاگ گئے۔ اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر بھی جدھر منہ ہوا ادھر بھاگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے سے 2 مسلمان بھی شہید ہو گئے، جو غلطی سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلتے ہوئے کسی اور گلی میں جا نکلے تھے۔ یہ 2 مسلمان سیدنا کرز بن جابر فہری اور سیدنا نفیس بن خالد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گلی کوچوں سے اپنا پورا لشکر گزار کے صفا کی پہاڑی کے پاس جا ٹھہرے، جہاں ٹھہرنے کا حکم تھا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا مرکزی لشکر لیے اپنی خالہ اور پہلی زوجہ رسول محسن رسول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم فتح گاڑ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں پہنچ گئے۔ وہیں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس اس وقت بھی نشانی کے طور پر وہاں مسجد فتح بنی ہوئی ہے۔ مکہ میں جگہ جگہ اعلان ہو رہا تھا، جو شخص ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے امان ہے، جو ابو سفیان یا حکیم بن حزام کے گھروں میں پناہ لے لے اسے امان ہے، جو خدا کے گھر کے احاطے میں چلا جائے اسے امان ہے۔ ہر طرف امان ہی امان۔ یہ وہی شہر تھا جس نے پچھلے 21 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو امان نہیں دی۔ ابھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنا صدر مقام بنانا تھا۔